لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فرجنا بهم خرانی عزیزان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے سورہ تفسیر قرآن میں پچھلے سورہ جو ہماری تھی وہ سورہ زلزال کی تفسیر ہم لوگوں نے پڑھی تھی مختصراً طور پر۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم جو ہیں سورہ مبارک بینہ کی تفسیر سے مختصراً طور پر آشنائی حاصل کریں گے۔ سورہ بینہ، یہاں پر سورہ بینہ قرآن کریم کا 98 سورہ ہے، یعنی 98 سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی مدینے میں نازل کیا گیا ہے، اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اس کی آیتیں تھوڑی بڑی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل نہیں ہے، 8 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارک ہے، اور اپنے آخری پارہ میں قرآن مجید میں، یعنی آخری جز میں جو 30واں جز ہے ہمارا، اس میں یہ پایا جاتا ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے کئی نام بتائے گئے ہیں، جس میں سے ایک سب سے معروف نام جو ہے وہ یہ کہ بینہ لم یکن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قیمہ، اہل الکتاب، القیامہ، البریہ، الانفقاق، یہ سارے نام بھی اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ خوب، اب جو مضامین ہیں سورہ مبارک کی، جو مضمون ہے، یعنی جس ٹاپک پر، جس مضمون پر اسے ذکر کیا گیا ہے، جن چیزوں کو اس میں آ کر بحث ہوئی، یعنی بتایا گیا ہے، وہ کچھ نکات ہیں کہ جس اس سورہ، یعنی جو خداوند عالم نے جس بتایا ہے کہ جس طرح سے وحی کا نزول ضروری ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے وحی نازل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر وحی نازل نہ ہو تو ہمارے پاس جو ہے اللہ کے پیغامات کس طرح سے آئیں گے۔ تو یہ جو وحی، اللہ کی وحی کے ذریعے جو اس زمین پہ اس خدا کی طرف سے جو پیغامات آتے ہیں، جو الہی حکم آتے ہیں، جو احکامات نازل کیے جاتے ہیں، یا جو بھی وحی الہی کا جو کام ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے وحی کا نزول ضروری ہوتا ہے بہت، اسی طرح سے رسولوں کا بھی بھیجنا بھی کیا ہے، اس دنیا میں ضروری ہے، کیونکہ اگر رسول نہ ہو تو لوگوں تک، یعنی ہم تک کس طرح سے احکام الہی اور دین خدا ہم تک پہنچے گا۔ خوب، سب سے پہلے جو مضمون اور مضامین بتائے جا رہے ہیں یہاں پر، سب سے پہلا مضمون یعنی رسول کو بھیجنا کس لیے ضروری ہے، تاکہ کیا ہو، گمراہ اور مشرک ہوں، کیونکہ جو گمراہی ہے، جو ان کی ضلالت ہے، جو ان کا بھٹکنا ہے، ان کو اس راستے سے نکال کر کیا کیا جائے، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر لایا جائے۔ یعنی ضلالت کے راستے سے، گمراہی اور بھٹکنے کے راستے سے رسول کا کام یہ ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے پیغمبر آتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رسول اور نبی آیا کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہیوں کے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لے کر آتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر رسول ہی نہ ہوگا تو یہ کس طرح سے کام انجام پائے گا، کیونکہ انسان جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پر بھٹک جاتا ہے، اب اسے وہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہ رسول کا کام ہے، یا اللہ کے مخصوص نمائندوں کا کام ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو کیا کریں، صراط مستقیم پر لے کر آئیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ اہل کتاب کی جو گمراہی کا سبب ہے، جو اس کے اسباب ہیں، جو اس کی وجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ کہیں کہ نہیں، جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، یا خداوند عالم نے جس قوم کے لیے کتاب نہیں بھیجی، جن قوم کے پاس، جس لوگوں کے پاس جو ہے کتاب نہیں ہے تو وہ گمراہ ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ ان کا اصل سبب نہیں ہے، یہ ان کی اصل وجہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اصل سبب کی کیا ہے، وہ جو دنیاوی مفادات کے پیچھے دوڑتے ہیں، یعنی
جو صرف دنیا کے پروفٹس چاہتے ہیں، جو دنیا کے پیچھے جاتے ہیں، جو دنیا کے رنگ چاہتے ہیں حاصل کرنا، یہ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا سبب یہ نہیں کہ نہیں ان کے پاس کتاب نہیں ہے تو اللہ کے میسج ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے پیغامات ان کے پاس نہیں ہے، کام الہی ان کے پاس نہیں، اس لیے یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کے پاس کوئی سکھانے والا نہیں ہے۔ نہیں، جو انسان دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، جو انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے، انسان یعنی جو قومیں دنیا کے مفادات کے لیے جینا شروع کر دیتی ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پر ہی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کئی جگہ کئی مقامات پر اللہ کے نمائندگان نے مثلاً اہل بیت علیہ السلام نے، رسولوں نے آ کر بتایا ہے، پیغمبروں نے، کہ یہ دنیا کیا ہے، ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم جتنا اس کے اندر جاتے جائیں گے ایک دلدل کی مانند ہے، ہم اسی میں کیا ہوتے جائیں گے، دھنستے جائیں گے، اور یہ ہمیں سوائے پستیوں کے ہمیں کبھی بھی بلندیوں پر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ دنیا کیا ہے، ایک دھوکے کی جگہ ہے جو اپنے رنگ میں ہمیں ڈھال لیتی ہے، اپنے رنگ میں ہمیں کیا کر دیتی ہے، محو کر دیتی ہے، اور ہمارے سامنے سے ہر وہ بہترین چیزیں، ہر وہ مانوی اور روحانی چیزیں کیا ہونے لگتی ہیں، دھندلی ہوتے ہوتے ایک وقت ختم ہو جاتی ہے۔ خوب، تو یہ دنیا کی کوالٹی میں سے ہے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ جو صرف گمراہی کا راستہ ہمیں دکھاتی ہے۔ خوب، تو ہمارے لیے کبھی بھی یعنی جب ہم اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی شخص، کوئی بھی گروہ اگر اس دنیا کے مفادات کے پیچھے جاتا ہے تو وہ صرف اور صرف گمراہیوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ تیسرا مضمون یہ کہ تمام انبیاء کرام اور تمام آسمانی صحیفہ یعنی جو بھی کتابیں آسمان کی طرف سے آئی ہیں وہ صرف اور صرف ایک دین کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فلاں کتاب آئی تو اس نے کسی اور دین کی طرف دعوت دی، فلاں رسول آئے تو انہوں نے کسی اور دین کی طرف اشارہ کیا، یا ان کے بعد جتنے آئے تو احکام پلٹ گیا، دین پلٹ گیا۔ نہیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہے، اول سے لے کے آخر تک جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے ہیں ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، کتابوں کے پیغامات ایک ہی تھے، یعنی ایک ہی دین کی طرف دعوت دینا، ایک ہی خدا کی طرف دعوت دینا، اور ایک ہی مقصد کے تحت سارے آتے تھے اور لوگوں کو اسی کی طرف کیا کرتے تھے، رجحان دلاتے تھے۔ اس سبب مطلب یہ سب چیزوں کا جو خلاصہ تھا، ان کی تبلیغوں کا جو خلاصہ تھا، تمام راستوں کو چھوڑ کر کیا کرو، صرف اللہ کے راستے کو اپنا لو، یعنی جتنی بھی محنت تھی، جتنی بھی صحیح کوششیں تھی انبیاء کی، اور اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد جو ائمہ طہارہ علیہ السلام کا جو بھی ایک جو کڑی چلی ہے، ان سب کا پیغام کیا تھا، واحد خدا کی طرف، اس کے دین کی طرف کیا ہے، دعوت دینا، اور یہی نچوڑ رہا، یہی خلاصہ رہا کہ صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلو اور اللہ سے جڑے رہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ ہو گئے مضامین۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ فضیلتیں ہیں سورہ کی تلاوت کرنے کی، کہ یہاں پہ سب سے پہلے خاتم المرسلین حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا کہ جس کسی نے بھی یعنی جو کوئی انسان اگر سورہ بینہ کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن خیر البریہ میں سے ہوگا، یعنی بہترین مخلوقات خدا میں سے ہوگا، یعنی جو بہترین بندگان خدا ہیں ان میں سے قرار پائے گا۔ پھر دوسرا ارشاد گرامی ہے خود رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ مقرب فرشتے جو خدا کے ہیں وہ جس دن سے زمین و آسمان میں پیدا کیے گئے ہیں اس سورہ کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لمحہ بھر بھی اس سے کیا ہوتے ہیں، غافل نہیں ہوتے، سستی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے کچھ اور مفادات یہ ہیں کہ اگر کسی شخص نے جو کوئی بھی رات کے وقت اگر اس کی تلاوت کرتا ہے تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، اس کی فرشتوں کو حسن معمور کر دیتا ہے اس تلاوت کرنے والے کے اوپر کہ کیا کریں، دین و دنیا میں اس کی حفاظت کریں اور اس کے لیے بخشش اور رحمت کے طلبگار رہیں، یعنی وہ فرشتے اس شخص کی طرف سے بخشش اور رحمت کے طلب کرتے ہیں خداوند عالم سے۔ اور اگر دن کے وقت تلاوت کرے گا تو ان کی چیزوں کی تعداد کے مطابق کہ جنہیں دن روشن کرتا ہے اور رات انہیں تاریک بنا دیتی ہے، اسے ثواب دیا جائے گا، یعنی بے شمار بے حساب اسے ثواب دیا جائے گا۔ خوب، ایسا شخص کے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اگر سورہ بینہ کی تلاوت کرے گا سورہ بینہ کی تلاوت کرے گا وہ اس طرح سے ہے کہ خداوند عالم اسے ہمیشہ گناہ شرک سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس سورہ مبارک
کے تلاوت کرنے کا اثر یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جو ہے شرک کی طرف نہیں جائے گا، اور پھر مثلا پیغمبر اسلام کے دین میں اسے داخل کر دیا جائے گا، اور خداوند عالم اس انسان کو روز محشر مومنوں کے ساتھ محشور کرے گا، اور اس کے حساب و کتاب کیا ہے بہت ہی آسانی سے، بہت ایزیلی لیا جائے گا، اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی۔ خوب، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے، مثلا باردار ہے، تو اگر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا پانی اگر وہ پی لے تو اس کے حمل جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا، یعنی کوئی بھی طرح کی کوئی بھی کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی، وہ اس کی یعنی یہ سورہ مبارک بینہ کہ تلاوت کو جو پانی ہے اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس انسان کی جو بھی بارداری ہے، جو بھی حامل ہے، ویسے حامل وہ کیا ہو جائے گا، حفاظت میں رہے گا، اور حملے کے وقت بھی اسے آسانی قرار پائے گی، اور اگر لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا تو درد وغیرہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ انسان کو جو بھی درد اور یہ ساری چیزوں سے جو گزرتا ہے انسان، اس کے لیے آسانی ہو جائے گا۔ یہ اس کے مضامین وغیرہ تھے سورہ مبارک کے۔ اب جو ہے ترجمہ ہم کہیں کہ سورہ مبارک بینہ کا ترجمہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع ہے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خوب، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یعنی اہل کتاب کے جو کفار اور مشرکین ہیں اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ آ جاتی۔ لم یکن الذین کفروا، وہ لوگ ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ کون لوگ؟ کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، من اہل الکتاب، اور وہ لوگ کہ جو اہل کتاب تھے اور دیگر مشرکین تھے۔ خوب، تو یہ لوگ کیا ہیں؟ الگ نہیں ہوتے مگر یہ کہ جب تک ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل نہ آ جاتی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ کی طرف سے جو نمائندہ ہیں، مثلا رسول ہیں یعنی بھیجے گئے ہیں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، یتلو یعنی تلاوت کریں، پڑھیں ان کے لیے، کس کو پڑھیں؟ جو پاکیزہ صحیفوں کی، یعنی پاکیزہ صحیفہ، صحفا مطہرہ، صحف یعنی کتاب ہوتی ہے، مطہرہ یعنی طہارت والی، طاہر، پاک و پاکیزہ، یعنی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یعنی کہ جو بھیجے گئے ہیں، کون بھیجے گئے ہیں؟ اللہ کے نمائندے، اللہ کی طرف سے، یتلو پڑھیں اس کو، یعنی ان کے سامنے تلاوت کریں، یعنی یہ جو کھلی ہوئی دلیلیں ہیں ان کے سامنے لے کر آئیں اور پڑھیں۔ خوب، فیہا کتب قیمہ، جن میں قیمتی اور مضبوط باتیں لکھی گئی ہیں، یعنی قرآن مجید اور جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں کوئی معمولی چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا ہے، اس میں ہر ایک حرف، ہر ایک جملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے مقابل میں کوئی بھی آ کر اس چیز کو لا نہیں سکتا۔ خوب، تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ فیہا کتب قیمہ، فیہا اس کے اندر کتب قیمہ لکھی گئی ہے، کیا باتیں؟ مضبوط باتیں اور قیمتی باتیں، قیمہ، ٹھیک ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور اہل کتاب متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت کہ جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیل آ گئی۔ وما تفرق الذین، اور وہ لوگ یعنی تفرقہ سے متفرق نہیں ہوئے لوگ مگر یہ کہ جب ان کے پاس کھلی ہوئی دلیلوں کو لا دیا، ٹھیک ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس کو اسی کے لیے خالص رکھیں، اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا مستحکم دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ وما امروا، اور انہیں امر دیا گیا تھا، کیا امر دیا گیا تھا؟ سوائے عبادت خدا کے، یعنی اپنی عبادتوں کو کیا کرو؟ مخلص کر لو، خالص کر لو، کس کے لیے؟ پروردگار کے لیے، لہ الدین، اس کے دین کے لیے، حنفاء یقیموا الصلاۃ، اور حکم دیا تھا کہ خدا کی مثلا وہی جو حکم دیا گیا انہیں کہ خدا کے لیے خالص رکھیں اپنی عبادتوں کو، اور کیا کریں؟ ویقوموا الصلاۃ، اس صلاۃ کو قائم کریں، نماز پڑھیں، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، ذالک دین القیمہ، کہ یہی کیا ہے؟
بہترین اور محکم اور سچا مستحکم دین ہے. ٹھیک ہے نا. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ. اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک کہ وہ جو اہل کتاب ہیں جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے. خوب. ان الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، اور مشرکین میں سے، وہ لوگ کیا ہیں؟ نار جہنم میں ہیں، یعنی ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. جہنم کی آگ میں اختیار مطلب ان کو رکھ دیا جائے گا. اولئک هم شر البریہ. اور جو مثلا وہی جتنے بھی مشرکین تھے اہل کتاب میں سے اور کافر تھے، ان سب کی جگہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ بدترین خلائق خدا ہیں، اور ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ نار جہنم میں، یعنی جہنم کی آگ میں انہیں اختیار دے دیا جائے گا، وہ وہیں رہیں گے. اوکے. یعنی یہاں پہ جو ہے اولئک هم شر البریہ، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دیکھیں خیر البریہ جو تھا، مطلب مثلا میں نے اوپر جو آپ لوگوں کو بتایا تھا لفظ خیر البریہ ہے بہترین مخلوق، یہاں شر البریہ، خیر یعنی اچھا، شر یعنی برا. ٹھیک ہے. بدترین خلائق میں سے ہیں. ٹھیک ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے، عمل صالحات انجام دیا ہے، اولئک هم خیر البریہ، وہ سب کے سب کس میں سے ہے؟ خیر البریہ میں سے ہیں. یعنی خداوند عالم کی بہترین خلائق، بہترین مخلوقات خدا میں سے ہیں. ٹھیک ہے. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. آخری آیت مبارک میں پروردگار عالم کی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جو جزا ہیں، ان کی جو ریوارڈز ہیں، عند ربہم جنات سے، پروردگار کے نزدیک، عندہ یعنی نزدیک ہے ان کے پروردگار کی، یعنی پاس میں کیا ہے ان کے ریوارڈز، ان کی جزا کیا ہے کہ ان کے لیے باغات ہے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، نہر جاری کی جائیں گی ان کے نیچے سے، یعنی باغات کے نیچے سے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ وہیں پر رہنے والے ہیں. اور یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم، خداوند عالم ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے. ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ سب کے لیے ہے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہو. خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا پایا جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ اس کی جو ہے ترجمہ ہو گیا مختصر طور پر، اس کے خوب ترجمہ ہو گیا سورہ کا. اب مختصر تفسیر نچوڑ خلاصہ ہے کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اور ان کے جو شیعہ ہیں جو خیر البریہ ہیں، یہاں اس سے خیر البریہ سے مراد کہا جا رہا ہے کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں پیروان امام علی علیہ السلام کے، جو علی کے راستے پر چلنے والے، علی کو ماننے والے ہیں، ان سے مراد، یعنی خیر البریہ سے مراد شیعہ حیدر کرار ہیں. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، یعنی جب یہ سورہ کو نازل کیا گیا، جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، رسول خدا نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یعنی آپ حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے شیعہ ہیں، جو روز محشر روز محشر اس حال میں وارد کیے ہوں گے کہ آپ بھی خدا سے راضی ہوں گے اور خدا بھی آپ سے راضی ہوگا، اور آپ کے دشمن سے غصے کی حالت میں اور سے محشر میں وارد ہوگا، اور اسے زبردستی جہنم میں دھکیلا جائے گا. یعنی یہ چھوٹی سے مختصراً طور پہ تفسیر ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھی خیر البریہ والی، یہاں پر رسول اکرم نے امام علی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ خیر البریہ سے مراد آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں، یعنی آپ کے پیروکار ہوں گے کہ جنہیں روز محشر اس طرح سے محشور کیا جائے گا کہ وہ لوگ خوشی خوشی داخل جنت کیے جائیں گے، اور خدا ان سے راضی ہوگا، وہ لوگ خدا سے راضی ہوں گے، اور وہ لوگ جو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جو شر البریہ میں سے ہیں، وہ جو ہیں اس طرح سے حاضر کیے جائیں گے اور غصے کے عالم میں، یعنی دشمن ہوں گے آپ کے، جو غصے کی حالت میں ہوں گے، انہیں زبردستی جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا. خوب. یہ ہوگی مختصراً سے تفسیر سورہ بینہ. یہاں پہ کچھ چند سوالات کو بیان کیا جائے گا. مثلا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سورہ بینہ کے کتنے نام ہیں، اس کی اسامی کو لکھیے. دوسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو
گمراہ ہو جاتے ہیں تو گمراہی کا اصل سبب کیا ہے، ان کی گمراہی کا اصل سبب کیا ہے جو گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا سوال یہ کہ سورہ بینہ کی تلاوت کرنے کا جو ثواب ہے، جو اثرات ہیں، جو فضیلت ہیں، وہ آپ جو رسول خدا علیہ السلام کے فرمان کے حساب سے بیان کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی حدیث رسول اکرم کو یہاں پر بیان کرنی ہے، دوسرے معصومین کی نہیں۔ خوب، چوتھا سوال یہ کہ خیر البریہ کا معنی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، خیر البریہ کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ پانچواں سوال ہے کہ یہاں پر جو خیر البریہ سے جو مراد ہے اور اس کے لیے جو تفسیر بیان کی گئی ہے کہ خیر البریہ سے کون لوگ مراد ہیں، اس کو مختصراً طور پر کیا کریں، بیان کیجیے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔